اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ یہ سورت 135 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ طٰہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے۔ اس سورت میں اسی نام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کیا۔ اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طٰہ رکھا گیا ہے۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ جس زمانے میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائش حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہے، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے، یعنی اللہ نے اہل حق کو ہمیشہ فتح عطا کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سورت مبارکہ میں بیان ہوا ہے، جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طٰہ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ علیہ السلام پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام مشقت میں پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت اللہ دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا اور دعوت اللہ میں آپ علیہ السلام کا ہر ایک شخص کے پاس جانا۔ آپ کو یہ فکر تھی کہ ہر ایک کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ جب کوئی اس دعوت کی طرف توجہ نہ کرتا تو آپ علیہ السلام کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک الگ انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جب صحرائے سینا میں پہنچے تو راستہ بھول گئے اور سخت سردی کا بھی احساس ہوا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک آگ کی سی شکل نظر آئی ان کو، جو در حقیقت میں ایک نور تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو اس جگہ پر رکنے کی ہدایت دی اور خود آگ کی طرف چلے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ۔ یہ آواز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کیسے آیا کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان عطا فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہے، اور حالات بھی ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ انہیں یہ یقین آ جائے۔ مثلاً بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو یہ عجیب منظر نظر آیا کہ وہ آگ ایک درخت کی اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر درخت کا کوئی بھی پتا جلتا نہیں۔ انہوں نے انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اڑ کر ان کے پاس آ جائے، مگر وہ بھی نہ آئی۔ پھر انہوں نے کچھ گھاس وغیرہ لے کر اس آگ کے قریب کیا تاکہ اس میں آگ لگ جائے، تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت یہ آواز سنائی دی، اور آواز کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آواز آتی محسوس ہو رہی تھی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ چنانچہ کوہ طور میں یہ وادی جس کا نام طویٰ ہے ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، یہ اس وادی کے تقدس کی وجہ سے تھا، اور دوسرا یہ موقع تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، جو ادب اور عز و نیاز کے اظہار کا موقع تھا، اس لیے بھی جوتے اتار دینا مناسب تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے ٹھیک طریقے سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کرنے کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اور پھر خاص طریقہ عبادت یعنی نماز کا خاص طور پر حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین مکہ میں اپنے اہلیہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو آپ کے گھر کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، اور آگے ٹھہرانے کی وجہ ذکر فرمائی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، اور دعا میں یوں عرض کیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں سے بھی یعنی میری اولاد میں سے بھی۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم، ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اولاد کے لیے نماز کی ادائیگی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض کے علاوہ پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں نماز کی اہمیت کا بہت ذکر ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، لہٰذا خود بھی نماز کا اہتمام کرے، اپنے اولادوں کو بھی نمازی بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی اہتمام کرے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی بنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کرنے کے بعد اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو نشانیاں عطا کی، دو معجزات عطا کیے، ان میں سے ایک تو ان کا عصا تھا اور دوسرا ید بیضاء تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، ارشاد باری تعالی ہوا کہ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جاڑتا ہوں، اور اس سے میری اور دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسے نیچے پھینکو۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب انہوں نے اسے نیچے پھینک دیا تو پھر وہ ہو گیا اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جیسے مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، تو یہ معجزہ اللہ نے یہاں پر عطا کیا۔ دوسرے معجزے کا اللہ نے ذکر کیا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے معجزات دیے گئے تھے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا روشن ہونا سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں یعنی یہ عصا اور ید بیضاء دے کر
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے کام کو آسان فرمائیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھے، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دیجئے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، ان کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دیجئے اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بلا شبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف روانہ ہوئے، جس کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظالم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔